جی السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرا نام ہے ارسلان لیاقت۔ تو اس ٹائم پاکستان کی جو پالیسی افغانستان کو لے کر ٹوٹلی چینج ہو چکی ہے۔ جی ہاں، تو پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، پاک فوج نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نہ اب ہم جھکیں گے، نہ ہم ڈریں گے، اور افغان طالبان کے ساتھ ہماری یہ جنگ جاری رہے گی، اور اس ٹائم تک جاری رہے گی جب تک پاکستان کے اندر سے ایک بھی خارجی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو پاکستان وہاں پر افغان طالبان کے اوپر اٹیک کرتا رہے گا۔ اور پاکستان کی اب جو سب سے بڑی پالیسی بننے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر خیبر پختونخوا کے اندر یا بلوچستان کے اندر تحریک طالبان کی طرف سے کوئی بھی اسٹرائک کی جاتی ہے، کوئی بھی یہاں پر بم بلاسٹ کیا جاتا ہے، خودکش دھماکہ کیا جاتا ہے، ہماری فورسز کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے، تو ڈائریکٹلی پاکستان جو ہے وہ اس کرے گا اٹیک افغان طالبان کے اوپر۔ جی ہاں، کیونکہ افغان طالبان کے ہاتھ میں ان کی ڈوریں ہیں، اور یہ فیسیلیٹیٹ ہیں، یہ سہولت کار ہیں، یہ دونوں آپس میں گٹھ جوڑ ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ تو پاک فوج کا اب جو جہاد ہے یہ ان دونوں کے خلاف ہے۔ دونوں انڈیا کی پراکسی ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا بھائی ہے نا، یہ انڈیا کے اندر جاتا ہے اور یہاں سے ہاتھ ملاتا ہے افغان طالبان، اور پھر جناب پاکستان آگے مال دیتا ہے ٹی ٹی پی کو۔ آئی ایس پی آر کی طرف سے جو پریس ریلیز سامنے آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں امریکن ویپنز جو ہے وہ کسٹڈی میں لیا گیا ہے، جس میں جو وہیکلز ہوتے ہیں، ہمورس وہیکل ہیں امریکہ کی، وہ جناب درجنوں تعداد میں، یعنی کہ بہت بڑی تعداد میں ان کو پکڑا گیا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ اس کے بارے میں تو پہلے ہی کنسرن اپنے شو کروا چکا ہے، امریکہ اس کے بارے میں پہلے ہی پریشان تھا کہ جناب یہ جو اسلحہ ہے یہ استعمال ہوگا دہشت گردی کے لیے۔ تو یہاں پر امریکہ کو بھی اب دیکھنا ہوگا، اب دنیا کو آنکھیں کھولنی ہوگی، ورنہ یہ بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے، کیونکہ امریکہ جو ویپنز وہاں پر چھوڑ کے گیا یہ تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور یہ تباہی اس ٹائم پاکستان کی بن رہی ہے۔ اگر ان کے پاس اتنا جدید ویپنز ہیں تو یہ کچھ بھی کر سکتی ہیں، یہ جہاں مرضی کسی بھی ملک کے اندر یہ دہشت گردی کر سکتی ہیں۔ سو یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کو اور امریکہ کو بھی سوچنا ہوگا، اور ان کے اوپر اور سخت سخت کریک ڈاؤن کرنا ہوگا، اور امریکہ کو یہ آنکھیں کھولنا ہوگی کہ یہ جو انڈیا اس ٹائم ان کے اوپر مہربانیاں کر رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے۔ یہاں پر جس طرح انڈیا کی لیے یہ افغان طالبان کام کر رہے ہیں، تو یہ تو بالکل انڈیا کی طرف سے ان کو سپانسر کیا جا رہا ہے، اوپنلی اب تو سپانسر کیا جا رہا ہے نا۔ دیکھیں آپ وہاں پر امیر خان متقی بیٹھا ہوا ہے، اور انڈیا وہاں پر انعام و کرام کی بارش کر رہا ہے، اور جناب وہی طالبان جو امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہے وہ پاکستانی فوج کے اوپر چلا رہے ہیں۔ تو جناب امریکہ کی طرف سے پہلے بھی اس کے اوپر بہت بڑے کنسرن اس کے اوپر بنے ہوئے تھے، لیکن اب جناب کوئی رعایت نہیں۔ اب جس طرح پاکستان نے اس کو اپنی قابو میں کیا ہے اس ویپنز کو، اب پاکستان کو چاہیے کہ امریکہ کو دکھائے کہ یہ دیکھیں جی، یہ آپ کی مہربانی ہے جو ہمیں آج ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں، ہم آپ کے الائنس تھے، ہم آپ کے اتحادی تھے، تو آج جناب ہمیں آپ کے ساتھ رہنے کا یہ صلہ مل رہا ہے۔ تو جناب پوری دنیا کی آنکھیں کھل چکی ہیں اس ٹائم، اور پاکستان نے دوسرا جو بڑا اقدام پاکستان کی طرف سے ہونے جا رہا ہے وہ ہونے جا رہا ہے افغان مہاجرین کی چھٹی۔ کوئی رعایت نہیں، کوئی پہلا مرحلہ نہیں، دوسرا مرحلہ نہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت کریک ڈاؤن ہونے لگا ہے جناب۔ جتنے بھی پاکستان کے اندر یہ افغان مہاجرین بیٹھے ہوئے ہیں سب کا یہاں سے صفایا ہونے لگا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چاہے ان کو انڈیا اپنے پاس رکھے یا کوئی اور ملک ان کو لے لے، میرے خیال میں اب جتنے سال ہم نے ان کو اپنے پاس رکھا ہے، 40 سال ہو گئے ہیں ہم ان کو پال پوس رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اتنے نمک حرام لوگ ہیں، پاکستان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، پاکستان کے اوپر یہ بھونکتے ہیں۔ آپ کسی بھی جگہ سے کسی بھی افغانی سے مل لیں، نفرت کے علاوہ پاکستان فوج کو گالی دینے کے علاوہ انہیں کچھ نہیں آتا، نفرت ان کے ہر انگ میں بھری ہوئی ہے۔ تو جناب انڈیا جہاں پہ اتنی مہربانیاں کر رہا ہے، تو انڈیا کو چاہیے کہ یہ آپس میں بھائی ہیں نا، ہندوستان اور افغانستان بھائی، تو بھائیوں کو اپنے پاس لے لیں۔ سو پاکستان کی طرف سے جناب اب کوئی رحم نہیں، کوئی بھائی چارہ نہیں، کوئی ہم نہیں دیکھ رہے کہ جناب یہ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ ان کی طرف سے یہ فتویٰ دیا گیا۔ تحریک طالبان کا جو سربراہ ہے نور ولی خان، اس نے کیا بولا ہے؟ اس نے اوپنلی بولا ہوا ہے پاکستان کے خلاف جہاد فرض ہے۔ اس نے کہا کہ اگر کسی مشرک ملک انڈیا کی بھی مدد لینی پڑے تو افغانستان کو چاہیے کہ وہ مدد لے اور پاکستان کے اوپر اٹیک کرے۔ تو جناب یہ ان کا نفرت کا عالم ہے، پاکستان کے لیے یہ کچھ بھی کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن پاک فوج کی طرف سے ابھی یہ بتایا گیا ہے، ہمارے آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ یہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ آپریشن رکنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے نا سیز فائر ہو جائے، نہیں سیز فائر نہیں، اس بار ان کو ان کے گھر تک چھوڑ کے آنا ہے۔ ہم نے ان کو بتانا ہے کہ جو تم نے غلطی کی ہے نا، اب یہ لاسٹ ٹائم ہے، وقت گزر گیا ہے، بہت ہم نے تم لوگوں کو ٹائم دیا ہے، تم لوگ اتنے بیوقوف ہو، تم نے انڈیا نے اگر تمہیں تھوڑا سا پمپ کیا ہے، تم زیادہ شوخے بن گئے ہو، اور تمہارے منہ کے اوپر اب چپیڑیں پڑی ہیں، اب تمہیں ہوش آیا ہے، اب تم تیسری بار پھر ہو گئے یہ آ رہے ہیں سیز فائر کے لیے، منت ترلا کر رہے ہیں کہ سیز فائر ہو جائے۔
اور تم جانوروں کے ساتھ کوئی سیز فائر نہیں. پاکستان تم لوگوں کو آخری حد تک ٹھوکے گا جب تک تمہاری نیت ارادہ صاف نہیں ہو جاتا, جب تک تم اپنے ملک سے وہ دہشت گردوں کا صفایا نہیں کرتے, جب تک تم انڈیا کی پراکسی نہیں بنتے, انڈیا سے مال نہیں لیتے صرف پاکستان کے اندر بد امنی پھیلانے کے لیے. تو جناب اس لیے پوری دنیا خاموش ہے. بہت خود لوگ یہ پریشان ہیں کہ دنیا کیوں نہیں اس کے اوپر بول رہی, دنیا کیوں نہیں بول رہی کہ پاکستان نے جناب افغانستان کی حدود کو, فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے, دنیا کیوں نہیں بول رہی ہے پاکستان جو ہے جناب افغانستان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے. دنیا کو سب دکھتا ہے, سب نظر آتا ہے کہ یار یہ تو جانور لوگ ہیں, ان لوگوں نے تو اپنے ملک میں کوئی انسانی حقوق نہیں دیے ہوئے, عورتیں جو ہیں ان کے اوپر ہر طرح کی پابندی ہے, وہاں پر تو اجیرن کیا ہوا ہے نظام زندگی ان لوگوں نے. تو جناب دوسری طرف پاکستان فوج کے لیے یہ جو سال ہے نا, بڑی ہی قربانیوں کا سال ہے, بڑی جدوجہد کا سال ہے. پاک فوج نے جس طرح پہلے انڈیا کو شکست دی مئی کے مہینے میں, اب جناب یہ چوتھے مہینے کے بعد اکتوبر میں انڈیا کا جو پالتو کتا ہے اس کو پاکستان ٹھوک رہا ہے, مار رہا ہے. پاکستان تو پوری دنیا کا گند ختم کرنے کے چکر میں ہے. یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے, آپ اس کو دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کتنا بڑا اس ٹائم, پاکستان فرنٹ فٹ پہ وار لڑ رہا ہے. وہاں پر پاکستان اس ٹائم دہشت گردی کے خلاف جو سب سے بڑی جنگ لڑ رہا ہے وہ تو پاکستان لڑ رہا ہے. سو پاکستان کی سپورٹ جو ہے وہ اس ٹائم جہاں پر اسلامک دنیا کی طرف سے بھی ہو رہی ہے, اس کے علاوہ باقی جو جتنے بھی ویسٹرن ورلڈ ہے اس کو پاکستان کی اوپنلی اب سپورٹ کرنی چاہیے, کیونکہ پاکستان جو ہے یہ پوری دنیا کی جنگ لڑ رہا ہے. اگر افغانستان کے اندر اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے, یہ ہتھیار ویپنز لے کر کہیں بھی جا سکتے ہیں, سینٹرل ایشیا میں جا سکتے ہیں, یہاں پر جناب کسی بھی ملک میں یہ تو رک کر سکتے ہیں. یہ تو جانور ہیں, یہ تو انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. سو اس لیے پاکستان کی طرف سے یہ جو سیز فائر کی پیشکش کی گئی ہے نا ایران کی طرف سے, تو پاکستان نے کہا تھوڑا سا صبر کریں, سیز فائر ضرور ہوگا ان کے ساتھ, لیکن پہلے یہ ہے کہ ہمیں ان کے جو دماغ تھوڑے سے خراب ہوئے ہیں نا, تھوڑے سے ان کو ٹھیک کر لینے دیں, اس کے بعد ہم سیز فائر کی طرف بھی آ جائیں گے. چلیں جی, یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ. باقی مزید اپڈیٹ کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. ملتے ہیں پھر مزید اپڈیٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے گڈ بائے, اللہ حافظ.